बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ग्रेजुएट्स की फैमिलीज और ग्रेजुएट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वालिदैन को, फैमिलीज़ को और ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ज़िंदगी का एक वो सफ़र, तालीम का, डिग्री का वो सफ़र मुकम्मल किया है जो जारी तो रहना है आगे, लेकिन एक मरहला जो आपने तय किया है प्रोफेशनल लाइफ में आने का, इंशाअल्लाह मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आप अपने अपने फील्ड के अंदर जो है बेहतरीन ऐसा काम कर सके जिससे अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करें, अपने सूबे का भी करें और पाकिस्तान का भी करें इंशाअल्लाह। मुझे फ़ख्र है कि यूनिटी पेशावर जो है सिर्फ सूबे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एक नाम है और बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं इस यूनिवर्सिटी ने। और आप जिस तरीके से वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स पहले होते थे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जिस तरफ डिमांड दुनिया की बढ़ती है, मार्केट डिमांड, तो उस तरफ लोग डाइवर्ट होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हमारा भी पाकिस्तान में और इस यूनिवर्सिटी का सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है। और जो इस वक्त रिसेंटली ये इस हुकूमत के आने के बाद जो हमने मज़ीद डिपार्टमेंट्स आप लोगों ने शुरू किए हैं जो कि इस वक्त डिमांड है जिनकी और ज़रूरत है, इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका रोबोटिक्स है, इसमें आपका साथ साथ मज़ीद ऐसे कई आपके चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको दुनिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है उसके अंदर अब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके अंदर हमें उन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें रिसर्च है और जिसमें साथ के साथ टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड वो डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ जो रजू किया जा रहा है और उनको शुरू कर दिया गया है। और साथ साथ जो हमारे ऑलरेडी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी जो रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद काम हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि सिर्फ आप नौकरी की तरफ सोच ना करें, अगर आप उसके साथ साथ ये सोचें कि आप टेक्नोलॉजी में रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी कारोबार या कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत का काम है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी तालीम की भी और रोज़गार की भी, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली आपकी फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की और रिसर्च की फील्ड है, उस पर भी आप आगे ऐसे इक़दाम करके आगे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को खुद भी इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त जो इसके हवाले से जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तकरीबन 55 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने इस साल बढ़ाकर दी है स्टूडेंट्स को, और मज़ीद भी हम इसको इंशाल्लाह 450 स्टूडेंट से मुस्तफ़ीद हुए हैं। और मज़ीद मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इनको मज़ीद बढ़ाएँ और मज़ीद बढ़ाकर हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली भेजें और वहाँ पर स्कॉलरशिप दें और वहाँ पर वो सीख कर आएँ और यहाँ पर आके फिर अपने मुल्क के अंदर लोगों में उस तालीम को फ़रोग़ दें और अपने यहाँ के पाकिस्तानियों को जो है हम मज़ीद उस लेवल पे ले जा सकें। तो हम इंशाअल्लाह एक स्कॉलरशिप का आगाज़ कर रहे हैं मज़ीद, जिसके अंदर हमारे लोग स्पेशली इसलिए जाएंगे कि वहाँ पे उन सेक्टर्स में जाके एक्सपर्टीज़ हासिल करके वापस पाकिस्तान आके फिर अपने लोगों को वो देंगे, क्योंकि तालीम एक ऐसा शोबा है, कहते हैं कि लर्न फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र तक जो है आप तालीम एक वाही चीज़ है जो आप जितनी भी हासिल कर लें तो उसमें गुंजाइश होती है। तो हमें इसलिए इसके ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। बच्चियों के हवाले से, तालिबात के हवाले से अभी हमने इंशाअल्लाह अपने जो कॉलेज हैं उसके अंदर हम स्टाइपेंड दे रहे हैं और हम बच्चियों की तालीम को इंशाअल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ सस्ती ना करें बल्कि बिल्कुल फ्री कर दें बच्चियों की तालीम को ख़ास तौर पर, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ जन्म देती है एक पढ़ी लिखी कौम को और एक पढ़ी लिखी कौम को आगे लेके जाती है एक पढ़ी लिखी माँ। तो हमारा इस पर भी फोकस है इंशाअल्लाह। सेल्फ सस्टेनेबल जो है वो, चूँकि इमरान खान साहब का विजन है कि हमने एक आज़ाद कौम बनना है, तो सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ सस्टेनेबल हर सेक्टर में हम हो रहे हैं,
انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمارے چونکہ بہت زیادہ ہمیں انہیریٹیڈ بہت سے ایسے خسارے ملے جن کو انشاءاللہ بائی دسمبر ہم بالکل زیرو کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم سیلف سسٹینیبلٹی طرف جو جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سیلف سسٹینیبل صوبہ بھی ہوگا اور یونیورسٹی بھی سیلف سسٹینیبل ہوگی، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف بڑے افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور میں اس پہ کام کر کے بائی دسمبر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 72 ارب روپے کا ہمیں ملا تھا ایک لائبلٹی، جس میں خاص طور پہ پینشن اور تنخواہ، تو مجھے حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ کیسے کوئی استاد پڑھا سکتا ہے جب اس کو تنخواہ ہی نہ مل رہی ہو، اور کیسے ایک وہ استاد جو عظیم سب سے جو عظیم ہمارے شعبے ہیں اس میں استاد کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور اس نے تعلیم دی ہو ہمیں، اور اس کے بعد وہ جب ریٹائر ہوتا ہے اور پینشن جو اس کا رائٹ ہے اس کو ٹائم پہ پینشن نہ مل رہی ہو، تو مجھے نہایت افسوس ہوا پالیسیز کے اوپر کہ اتنی ناقص پالیسیز ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بھی ہماری لائبلٹیز ہیں اور ہم نہیں دے پا رہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے۔ 72 ارب سے ہمیں ملا تھا تو اب اس کو ہم 24 ارب تک نیچے لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ بائی دسمبر دس ایئر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل زیرو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہم پینشن کے لیے انشاءاللہ اپنا ایک ایسا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر کبھی بھی ہمیں یہ رپورٹ نہیں آئے گی کہ کسی پینشن ایئر کو اسپیشلی اس شعبے کے اندر جو ہے، اور شعبے میں بھی لیکن اس شعبے میں بالخصوص جو ہے وہی پرابلم آئے گی۔ مل کے ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں اس سے پہلے ہمارے اندر جو ایسے اقدامات یا ایسی پالیسیز جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ گرو نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا، تو ہم نے مل کر ہی فیصلہ کرنے ہیں۔ سخت فیصلے بھی ہوں گے، اچھے فیصلے بھی ہوں گے، بہتر فیصلے بھی ہوں گے، ہم نے ہی کرنے ہیں، اور ہم نے ان سے نکل کے ایک عظیم قوم بننا ہے تو پہلے اپنے اندر سے اپنے آپ کو عظیم بنانا ضروری ہے۔ اگر میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤں گا اور اس طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، جس اخلاقیات کی، جس روایات جو مجھے ملی ہیں اپنے آباء و اجداد سے، جو اخلاقیات مجھے ملی ہیں اسلام سے، جو تعلیمات مجھے دی ہیں اپنے مذہب نے، اور جو مجھے اپنے آباء و اجداد نے جو کچھ بتایا، اور ایک بہتر انسان ہونے کے لیے جو مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کیسے بن سکتا ہے، تو اگر میں پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کروں گا اور ایک رول ماڈل نہیں بنوں گا کسی اور کے لیے، تو کبھی بھی ان لوگوں کی اصلاح ہم نہیں کر پائیں گے۔ اپنے رول ماڈل بن کے ہم اصلاح جب کریں گے تو پھر معاشرے میں جب زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اس معیار کے مطابق چلیں گے تو ہمارے یہ تمام مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ میرا آپ لوگوں سے یہاں پر انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے، اسپیشلی جو ہمارے گریجویٹس ہیں، جو مختلف ہماری اس وقت یونیورسٹیز میں گریجویٹس جو ہمارے بن رہے ہیں، کہ ہم اپرچونیٹیز کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس صوبے میں جو ہم ٹرانسمیشن لائن بچھا رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ سستی بجلی جب ہم دیں گے اپنے صوبے میں، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور کام شروع ہے اس پہ، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیویٹ انڈسٹری جب آئے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ہمیں روزگار کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سرکار کے پاس کوئی ایسی اتنی نوکریاں نہیں ہیں کہ سرکار اتنے زیادہ لوگوں کو سرکار اپوائنٹ کر سکے۔ دنیا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کام کر رہی ہے، پھر دنیا خود بزنس کر رہی ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اس کو ہم بڑھائیں گے۔ اور اسپیشلی اس سال انشاءاللہ کمنگ بجٹ میں ہم شروع کر رہے ہیں، مینا خان سے میری بات ہوئی ہے کہ اس سال ہمارے روزگار پروگرام کے لیے ہم مختلف سیکٹرز میں پیسہ دے رہے ہیں، تو ہمارے جو ٹیکنیکل ایسے انجینئرز یا ہمارے اس طرح کے ڈاکٹر یا اس طرح کے جو ہمارے مزید سیکٹر میں لوگ ہیں جو گریجویٹ بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم ایک ایسا لون شروع کر رہے ہیں کہ اپنا کلینک کھولنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی چھوٹی انڈسٹری لگاتے ہیں، اپنا کوئی ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں، مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کمنگ بجٹ میں اس کے لیے بھی ہم ایک بڑی مقدار کا انشاءاللہ لون دیں گے، تاکہ مل کے آپ لوگوں کو اپرچونیٹی ملے اور آپ بجائے خود نوکریاں ڈھونڈنے کے وسائل پیدا کریں اور لوگوں کو نوکریاں دینے کا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ پہ ایمان، اللہ پہ یقین اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ جب آپ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ جس کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ لوگ بھی عظیم لوگ بنتے ہیں، اور اپنے حلقہ احباب میں جو ہمیشہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے، تو وہ اگر خود کچھ نہ بن بھی سکے تو ایٹ لیسٹ وہ کنگ میکر بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ماحول میں لوگوں کو اپرچونیٹی فراہم کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس حوالے سے۔ آج اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، ماشاءاللہ خوشی تو آپ سب کو ہے ڈگریز کی۔ یہ وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک لڑکے کا میں نے پوچھا، جب اس نے مجھے ہاتھ ملایا، میں نے کہا اس کو تو لگ رہا ہے بہت ہی خوشی ہے. مطلب کیا آنسر سی خوشی کا ہوگا کہ مجھے فیل ہوا. خوش تو آپ سب ہی ہیں کہ میں نے کہا مجھے لگا ہے، فیل ہوا ہے، محسوس ہوا ہے، اللہ ہی ڈالتا ہے انسان کے اندر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا والد صاحب پی این ہے اور اس نے یہ ڈگری کی ہے اور اس لیے زیادہ خوشی اس کو ہوگی شاید. اور میں ایسے والد کو سلام کرتا ہوں اور ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی سلام کرتا ہوں اور یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں اور گورنمنٹ میں تو چونکہ جاب، اب چونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے میرٹ کا اور ہم جو جاب دیتے ہیں تو میرٹ سسٹم میں دیتے ہیں، لیکن اس ایک بندے کو میں یہاں سے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور ہمارے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں فارن فنڈیڈ، یہ پہلا بندہ جو ہے یہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا اور یہ پوائنٹ ہوگا. اور اس بنیاد پہ ہوگا کہ جب اللہ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ آپ کے اندر سے ایسی چیز سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے. اس لیے اپنا ایک تعلق، اور کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور لوگوں کو اور آپ اور لوگوں کے لیے وسیلہ بنائے. آپ سب کا بہت شکریہ.